بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، یہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بھی ہے۔ اے طٰہٰ، ٹھیک ہے، یعنی اے محبوب، ما انزلنا، جو نازل کیا ہے ہم نے تم پر، علیک القرآن، تم پر قرآن، لتشقیٰ، اس لیے کہ آپ، اس لیے نہیں کہ یہ پیچھے ما جو ہے نا، نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑھو، لتشقیٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑھو، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو ہر رکن بڑی طوالت کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، جلدی جلدی نماز جیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں اکثر اوقات، ایسے نہیں۔ قیام ہے تو قیام بھی بڑی طوالت کے ساتھ، رکوع سجود تو بڑا طویل طویل یہ ارکان ادا فرماتے، اور یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، تو یعنی ورم آ جاتا یہ پاؤں مبارک پہ، تب یہ آیات کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یعنی ایک روایت جو ہے نا وہ یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ ہوا کرتے تھے، تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، جس میں الحمدللہ جی ٹھیک، تو تب اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نفل نماز ادا فرماتے اور قیام بڑا طویل اور بڑا دراز فرماتے، تو آیات قرآنیہ اس میں تلاوت فرماتے، تو اللہ رب العزت کی یعنی خشیت الہی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہانا شروع کر دیتی، یعنی نماز کی حالت میں آپ رونا شروع ہو جاتے، آنسو جاری ہو جاتے۔ کفار جب دیکھتے تھے تو دیکھ کے تو پھر مذاق اڑاتے، وہ کہتے کہ یعنی اس شخص کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اتنی دیر تک قیام کرتا ہے اور پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے تب آپ کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں۔
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ اتارتا ہے، یہ اتارنا اس ذات کی طرف سے ہے، یہ نازل کرنا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی، اور اونچے آسمان کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان نے پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی قبضہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس استوا کا معنی اعلیٰ حضرت نے استوا ہی معنی لیا ہے، استوا فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی عرش پر قبضہ فرمایا۔ گو کہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، اور رب العزت کوئی بھی جگہ رب العزت کے لیے مخفی نہیں ہے، اور ہر جگہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہوتی ہے، لیکن اپنے تخت کے لیے اللہ رب العزت نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ عرش ہے۔ اور اس تخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے وہاں پہ کوئی تخت لگا ہے، وہاں پہ کوئی کرسی سجی ہے اور رب العزت اس کرسی کے اوپر براجمان ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ اللہ عرش پہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چر چر کرتی ہے جی، اور یہ غیر مقلدین اور دیوبند مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، ابن تیمیہ کو۔ یعنی ایسے خبیث قسم کے نظریات ہیں ان لوگوں کے جو کہ کفر پر مبنی ہیں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے، براجمان ہے یا بیٹھتا ہے، تو پھر کرسی چر چر کرتی ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے لیے وجود انہوں نے مانا، اور پھر وجود بھی ایسا کہ بقول ان کے کہ بھاری جسم ہے، تو جس کا بھاری جسم ہوتا ہے تو پھر ہی کرسی جو ہے وہ چر چر کرتی ہے نا۔ یعنی رب العزت کو ایک محدود کرسی کے اوپر انہوں نے تسلیم کیا بقول ان کے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ رب العزت کی ذات کہیں نہیں ہے۔ تو یہ سراسر کفریہ جملہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے جی، یعنی آسمانوں میں جو ہے یہ آسمانی مخلوقات، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں کے اوپر ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو زمین کے اوپر ہے یہ بھی اسی کا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بھی سارا رب العزت کا ہے، اور زمین سے نیچے جو کچھ بھی ہے جی وہ بھی اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم جہر کرو بات کو، یعنی بلند آواز سے بات کرو، پکار کر کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ تو جان لیتا ہے پوشیدہ بات کو بھی اور وَأَخْفَى، اور چھپی ہوئی بات کو بھی۔
یعنی اللہ رب العزت کو اس نظریے سے بلند آواز کے ساتھ پکار کے کہنا کہ میری آواز پہنچ جائے، جی، تو یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ جو ہے وہ جی میں اگر یاد کریں گے اور اپنی فریاد اللہ کے حضور پیش کریں گے، جی، اپنے ذہنوں اور خیالوں کے ذریعہ سے بھی، تو پھر بھی اللہ رب العزت جان لیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے نام، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے 4000 نام جو ہیں وہ تو احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک سے ثابت ہیں، یعنی 4000 میں سے 1000 اسماء گرامی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائے، جی، اور 1000 نام، 4000 کل رب العزت کے نام وہ ہیں جو مخلوق کو معلوم ہوئے۔ وہ مخلوق کون سی؟ 3000 نام انبیاء کرام کو معلوم ہے، 3000، 1000 فرشتوں کو معلوم ہے، 300 نام جو ہیں وہ تورات میں ذکر ہیں، 300 نام زبور میں ہیں، 300 نام انجیل میں ہیں، 100 نام جو ہے وہ قرآن پاک میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک نام یہ یعنی 100 نام جو ہے نا، 100 پورے جو ہے نا قرآن پاک میں ذکر ہیں، لیکن 99 نام جو ہیں وہ ظاہر ہیں، ایک نام ایسا ہے جو مخفی ہے، جو مخفی ہے۔ اس ایک نام کے 4 حروف جو ہیں وہ حضور کے جانثار خلفاء جو ہیں، یعنی 4 صحابہ حضور کے خلیفہ، ان کو وہ 4 حروف جو ہیں، اس اسم گرامی کے 4 حروف ان کو یاد ہیں، ان کو پتہ ہے، اور وہ اس ایک ایک حرف کا ورد کیا کرتے تھے، جب کہ پورا نام ان کو صحابہ کو بھی نہیں آتا۔ وہ پورا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے اور ان کے علم میں ہے، اور وہی اسم گرامی جو مخفی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب تشریف لے کے گئے تو حکم ہوا اسی کا ورد کرو تو آپ کو آسمانوں کی سیر اور معراج پہ لے جایا جائے گا۔ تو اس ایک نام کی برکت سے آپ نے اتنی طویل پرواز فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور بے شک پہنچ گئی یا آ گئی تمہارے پاس بات موسیٰ کی یا خبر موسیٰ کی۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھی انہوں نے آگ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، تو کہا انہوں نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو کہا، امکثوا، تم ٹھہرو،
انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، یا میری نظر پڑی ہے آگ پر، لعلی میں گمان کرتا ہوں شاید کہ آتیکم کہ میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے، یعنی تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری جو ہے نا وہ لے کے آؤں، بقابسن شعلہ لے کے آؤں اس سے، بقابسن آگ کا شعلہ یا چنگاری، او آجیدو علی النار ہدا، یا پاؤں میں آگ پر یا آگ کی طرف، ہدا یعنی راستہ پاؤں، ٹھیک ہے، یا معلومات میں پاؤں۔ یہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے اپنی بیوی صفورہ کو ساتھ لے کر، تو راستے میں وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ دائیں طرف سے ان کو آواز، ٹھیک ہے، اب اس کی گویا کہ یہ تفصیل ہے، آپ نے دور سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، آگ دیکھی آپ نے، ہوا یہ آپ نے جس راستے سے سفر کر کے آپ نے جانا تھا مصر کی طرف، وہ راستہ بھول گئے، کسی اور راستے پہ پڑ گئے، اور ان کی بیوی صفورہ جو ہے وہ اس وقت حاملہ تھیں، بعض نے کہا 8 ماہ کی، بعض نے کہا 9 ماہ کی حاملہ تھیں، اور یہی روایت زیادہ مضبوط ہے 9 ماہ والی، 9 ماہ کی حاملہ تھیں۔ 1 سال آپ نے وہاں پہ گزارا تھا اپنے سسر کے ہاں، 1 سال آپ نے گزارا، اور پھر وہاں سے اجازت طلب کر کے تو آپ روانہ ہو گئے۔ تو بعض نے لکھا کہ اکیلے میاں اور بیوی تھے، ساتھ انہوں نے بکریاں کچھ انعام کے طور پہ اور وہ دیتے ہیں نا جہیز کے طور پہ، تو وہ ساتھ دیں۔ تو بعض نے کہا کہ ساتھ خادمین بھی تھے، غلام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جب ملک شام میں جب یہ پہنچے طوا پہاڑی، طوا یہ اس وادی کا نام تھا، طوا کے پاس جب پہنچے، اب یہ کوئی بندہ بشر، کوئی ذات وہاں پہ نہیں ہے جس سے یہ معلومات کریں کہ راستہ جو ہے وہ ہم بھٹک گئے ہیں، کس راستے میں ہم پڑے کہ مصر کی طرف ہم پہنچ جائیں۔ اور اس وقت آپ کی عمر پوری 40 سال ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب انہوں نے آگ دیکھی نا تو اپنی بیوی کو کہا، یا خادم جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اہل بیت میں گویا کہ شامل ہوتے ہیں، یعنی گھر والوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، تو خادمین جو تھے ان کو بھی، اگر وہ تھے تو وہ ان کو بھی، تو یا پھر اگر عالیہ تھیں تو ان کو وہیں پہ ٹھہرایا، کہا تم ادھر ہی رکو، انی آنست نارا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے، آگ دیکھی ہے، تو میں جاؤں۔ اس وقت رات جو تھی وہ سخت ٹھنڈی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، برفانی رات تھی وہ، ٹھیک ہے، سردیوں کی رات تھی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی امید سے ہے، اور آخری وقت ہے، کسی وقت میں اللہ رب العزت یہ خوشخبری جو ہے وہ عطا فرما سکتا ہے، تو اس کو ضرورت ہے، ذرا حرارت کی اس کو ضرورت ہے۔ تو جب آگ دیکھی تو وہیں پہ روکا، کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں آگ کو، اور وہ آگ اس میں سے اگر
کو ممکن ہو سکتا ہے تو میں آگ تم لوگوں کے لیے لے کے آؤں، یا اپنی بیوی کو کہا آپ کے لیے لے کے آؤں۔ اور دوسرا او آجید علی النار ہدا، یا میں پاؤں آگ کے پاس، آگ کے قریب کوئی ہدایت دینے والا، یعنی راستے کی ہدایت کرنے والا۔ جی اگر میں وہاں پہ، ظاہر بات ہے آگ جل رہی ہے تو کوئی کسی نے جلائی ہوگی نا، تو کوئی وہاں پہ مجھے مل بھی سکتا ہے، تو اس سے میں کم از کم راستے کی ہدایت لے لوں گا اور راستہ اس سے پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب آئے وہ، نودیا ہم نے ندا دی، اے موسیٰ، جب وہ آگ کے قریب آئے نا، اب جیسے جیسے چلتے جا رہے تھے آگ بھی پیچھے چلتی جا رہی تھی، یہ آگے بڑھ رہے تھے آگ کی طرف، آگ اور پیچھے چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے بہت آگے تک جب گئے تو محسوس کیا کہ یہ آگ لگتا ہے کہ میرے قبضے میں نہیں آنے والی، وہیں پہ ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو وہ آگ بھی وہیں پہ ٹھہر گئی، لیکن آپ کے اس ٹھہرنے کی وجہ سے آگ اور قریب ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، تو درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آگ وہ کیسی آگ ہے کہ آگ نظر آ رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جی آگ ایسے بلند ہو رہی ہے، لیکن درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، نہ اس کی ٹہنیاں جل رہی ہیں نہ اس کے پتے جل رہے ہیں۔ اور اس کی قربت کی وجہ سے آگ کی جیسے وہ قریب ہوئی تو آپ کو حرارت بھی محسوس کوئی نہ ہوئی، یعنی گویا کہ وہ نور کی ایک وہ آگ تھی، جی یعنی وہ جلانے والی آگ نہیں تھی۔ انی انا ربک، بس میں نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے پھر آواز آئی، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، پس اپنے نالین اتار دو، جوتے اپنے اتار دو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یعنی اللہ رب العزت حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش پہ نہیں گئے، یہاں زمین کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت نے خود تجلی فرمائی ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب میری بارگاہ میں آنے سے پہلے، میرے قریب آنے سے پہلے جوتے اتار دو، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے عرش پہ جب آپ جلوہ فرما ہونے لگے تو اپنے جوتے احتراماً کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں، جوتے اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا محبوب جوتے اتار کے نہیں آنا، جوتے پہن کے آنا ہے، جوتوں سمیت میری بارگاہ میں آنا ہے۔ یعنی کتنا بلند مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو انہیں فرمایا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کیوں فرمایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے، یہ طوا وادی جو ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی، اس وادی پہ بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اس وادی سے گزرے، بے شمار انبیاء اکرام کی گزرگاہ تھی، وہ وہاں سے گزر کے ادھر ادھر وہ سفر کیا کرتے تھے، اور وہی وادی جو ہے اس کے نیچے بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آرام فرما تھے، ٹھیک ہے، دفن تھے وہاں پہ حضرات انبیاء۔ ان کے احترام کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ جوتے اتار کے آنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے برگزیدہ صالحین متقی لوگ جو ہیں ان کی بارگاہ میں تم جاؤ، وہ گو کے زمین کے نیچے آرام فرما ہوں، لیکن احترام کے طور پہ جوتے اتار کے جانا چاہیے، جوتے پہن کے نہیں۔
تو جب وہ آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا اس آواز پہ، حالانکہ ایسی آواز شیطان کی بھی ہو سکتی ہے، شیطان ورغلانے کے لیے بھی یہ ایسی حرکت جو ہے وہ کر سکتا ہے جی۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین کیسے آیا کہ وہ آواز صرف اس آگ کی طرف سے یا اس درخت کی طرف سے نہیں آ رہی تھی؟ اگر ایک طرف سے آواز آ رہی تھی تو پھر تو اللہ رب العزت کا جسم جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ایک ہی جگہ پہ موجود تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ایسے ہوا کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے برابر آواز جو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعضاء سے گویا کہ وہ آواز جو ہے وہ سن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ شیطان جو ہے وہ ہر طرف سے ایسے، یہ اللہ رب العزت کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسلیم کر لیا اور آپ نے پھر جوتے اتارے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، فرمایا کہ یہ بے شک، یا کیونکہ انک بے شک تو بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس طویٰ میں ہے، یعنی مقدس جنگل جس کو طویٰ کہا جاتا ہے، اس میں، اس مقدس وادی میں تو ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ تو ہم کلام ہو رہا ہے اس وجہ سے جوتے اتار دے، بلکہ اس مقدس جگہ کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو مقدس مقام پہ، جس کو طویٰ کہا جاتا ہے، یہ مقدس مقام اس وجہ سے ہے کہ اس کے نیچے بے شمار انبیاء جو ہیں وہ آرام فرما ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور بے شک چن لیا ہے تجھ کو، فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سنو، لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے۔ تو اس مقام پر اس لمحے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اسی لمحے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرزند بھی عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن آپ نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کبھی سنا نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، بعض نے کہا 9 سال، بعض نے کہا 10 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سنو جو ہم تجھے وحی کرتے ہیں۔ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو تاکہ، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے کے بعد پھر ساری تاکیدیں کہ اب تم جا رہے ہو مصر میں، تو پھر مصر میں تمہارے ساتھ کیا کچھ معاملات ہونے اور تم نے کیا کیا کرنا ہے وہاں پہ، وہ سارا جو ہے اللہ رب العزت نے وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں یہ چاہتا ہوں، یا قریب تھا، اکاد قریب تھا کہ اخفیہا، کہ میں چھپاتا اس کو،
یا میں اس کو چھپاؤں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی قیامت بے شک آنے والی ہے اور میں جو ہے اس کو چھپا اس وجہ سے رہا ہوں، حالانکہ میں اس کو ظاہر بھی کر سکتا ہوں کہ کب اللہ رب العزت نے بھی قیامت کے بارے میں ظاہر نہیں فرمایا۔ بعض کہتے ہیں نا، حضرت جبریل امی کی حدیث مبارکہ جو ہے، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، اس میں وہ ایک اعرابی بن کے حضور کی بارگاہ میں وہ جبریل امی آئے اور آ کے سوالات کیے، حضور نے سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، لیکن قیامت کا جو سوال ہوا، جبریل امی نے کہا قیامت کب قائم ہوگی جی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اللہ و رسول عالم، جی اللہ ہی اس کی نشانیوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے یا اس کے وقوع کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو اب بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی حضور کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے حضور نے بتایا نہیں، علم ہوتا تو باقی جواب دے دیے تھے تو یہ بھی دے دیتے نا جی، باقی اگر دے دیے تھے تو وہ بھی علم تھا تو دیے نا جی۔ تو یہ مطلب کہنا کہ جی اب باقی جو ہے وہ علم اگر نہ ہوتا تو باقی کیسے دیتے؟ اب یہ اس کا جواب جو ہے وہ تاریخ کے بارے میں، سن کے بارے میں آگاہ نہ فرمانا، اس میں مصلحت ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ میں اگر چاہتا تو میں آگاہ کر سکتا تھا قیامت کب قائم ہونی ہے، لیکن میں نے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ اب اگر حضور کو علم نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی علم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیوں نہیں قیامت کی کے سن کے بارے میں آگاہ کیا کہ کس سن میں قیامت برپا ہونی ہے؟ 2022 میں، 25 میں، 30 میں یا 2050 میں جی؟ کب مطلب قیامت جو ہے وہ برپا ہونی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس راز کو مخفی رکھا، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ ہر جان بدلہ دیا جائے، یہ بدلہ دیا جائے، ہر کوئی یا ہر جان کو بدلہ دیا جائے، بما تسعی، جو وہ کوشش کرے، یا اپنی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی قیامت کے بارے میں اگر آگاہ کر دیا جاتا تو پھر تو ہر ایک کو علم ہو جاتا نا، قیامت آنے میں ابھی اتنا عرصہ باقی ہے جی، جو قریب آ جاتی تو پھر ہر بندہ پھر نیکی پہ جو ہے نا وہ قیامت کے خوف سے جی اب تو قیامت آ گئی ہے، ہوں تو نیکی ہی کرنی ہے اور تو کم ہی کونی جی، کیونکہ جو بتایا گیا سن وہ سن تو قریب آ گیا۔ اب مخفی رکھا گیا تاکہ ہر بندہ یہی سمجھے، یہ بتا دیا کہ قریب ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھو کہ دور ہے، ٹھیک ہے، یہ ان الساعۃ آتیہ، تو بس آنے والی ہے قیامت، ہر بندہ بس یہی سمجھے کہ قیامت آنے والی ہے، اور ہر بندہ اپنے تئیں کوشش پہ لگا رہے اور نیکیاں جو ہیں وہ سمیٹتا رہے، نیک کام کرتا رہے قیامت کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جی، بس نہ تجھے روکے اس سے یا تجھے باز نہ رکھے اس سے، کون؟ من لا یؤمن بہا، جو نہیں مان لاتا اس پر، جو خود ہی قیامت کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ جو خود ہی نہیں مانتا تو وہ تجھے بھی باز نہ کر دے، تجھے بھی نہ روک دے، اور قیامت کے حوالے سے نظریہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے تم بھی نہ بدل دو جی، تو لہذا بالکل باز نہ رکھے، ہرگز تجھے اس سے ماننے سے باز نہ رکھے، کون؟ وہ جو نہیں مان لاتا اس پر، واتبع ہواہ فتردی، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا
پھر تو ہلاک ہو جائے، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ یعنی اگر تو چلا اپنی خواہش کے پیچھے، اگر تو نے پیروی کی اپنی خواہش کی، جی اپنی ہی مرضی پہ تو چلتا رہا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو فطر دا، پھر تو برباد ہو جائے گا۔ اچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لاٹھی تھی نا، عصا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، 10 گز موسیٰ علیہ السلام کا قد تھا، قد کے برابر اس کا قد، اس کا سائز تھا اس لاٹھی کا۔ اور وہ معجزاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ پھر حضرات انبیاء سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ لیکن جو صحیح روایات ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی وہ عصا جو ہے نا وہ بھی غائب ہو گیا، یعنی جنت سے آیا تھا جنت میں چلا گیا۔ بعض نے لکھا کہ جی وہ ان کی وفات کے بعد ان کے وہ تابوت میں رکھا گیا، جی جو تابوت وہ بعد میں پھر لے کے چلے تھے، تو جناب علی تابوت حالانکہ ان کا جو تھا وہ 3 گز تھا، وہ عصا جو ہے وہ 10 گز تھا، تو وہ تابوت میں آیا کیسے؟ جی لہٰذا یہ بعض نے کہا کہ جی وہ پھر چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، سلیمان علیہ السلام اسی عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے جب بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے جنات، تو وہیں پہ ان کو موت آ گئی، اور اس لاٹھی کو پھر نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ جب لاٹھی نیچے سے خالی ہو گئی تو گری، اپنا سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ پھر جنوں کو پتہ چلا تو وہ اس سے پہلے ٹیک لگا کے جو ہے نا وہ جیسے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور نگرانی کر رہے تھے، تو جنات یہ سمجھتے رہے کہ موسیٰ اپنا سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تو بڑی برق رفتاری کے ساتھ وہ کام کرتے رہے اور اپنا بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر کرتے رہے۔ تو پھر جب وہ گرے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، پھر وہ تتر بتر ہو گئے ادھر ادھر جنات جو ہیں، جبکہ یہ روایت سراسر جھوٹی ہے کہ جنت سے آئی ہوئی لاٹھی جو ہے اس کو اس سے پہلے کسی دیمک نے، کسی کیڑے نے جو ہے نا وہ اس کو نہیں کھایا اور اثر انداز نہیں ہوئی، جی تو اس وقت ہی دیمک نے کاٹنا تھا اس کو یا کھانا تھا اس کو، جی اور تھی بھی وہ جنت کی، تو جنت کی لاٹھی کو یا لکڑی کو دنیا کی دیمک کی کیا مجال کہ اس کو کھا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روایات تو بعد والی جو ہے اس عصا کی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کی وفات پر وہ عصا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور آپ کی وفات اور حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات، یعنی اپنے عمریں جو ہیں دنیا میں ان دونوں کی عمریں 80 سال ہی ہیں، یعنی 1 سال یا 3 سال حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے تھے، تو وہ 1 سال یا 3 سال پہلے فوت ہوئے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام 1 سال یا 3 سال کے بعد فوت ہوئے، تو ان کی عمر بھی 80 سال، ان کی عمر بھی 80 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا، حالانکہ اب کئی روایات میں ایسے ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے، جی صحابہ نے بتایا جی آج جمعۃ المبارک ہے۔ یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا جی رمضان المبارک چل رہا ہے، یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے۔ وہ جی حضور کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ پوچھتے تھے لوگوں سے۔ اب یہاں پہ پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ قال ہی عصائی، اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے
نہ وماتل کا بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عصا ہے؟ جی بعض پوچھنا جو ہوتا ہے نا وہ کسی اور مصلحت کے تحت جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے، وہ علم کی نفی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں، یہ سیدھے ہاتھ میں بیمینک، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصائی، انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا نا کہ یہ رب العزت کی ہی آواز ہے اور اللہ رب العزت ہی مخاطب ہے مجھ سے، اور اللہ نے پھر نبوت بھی عطا فرما دی، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر اب رب العزت کے ساتھ کلام کرنے میں پھر لذت تو ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں چلے کلام کو اور زیادہ بڑھاؤں تاکہ زیادہ طوالت ہو جائے کلام کرنے میں، بات چیت میں۔ اب صرف جواب تو اتنا ہی تھا، جتنا سوال کیا گیا اتنا جواب اتنا ہی تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے جی لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے اس کی تفصیل بیان کرنے لگے لاٹھی کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں اس سے کیا کیا کام لیتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگے اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، ٹھیک ہے؟ فاحش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ والی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں، اور بھی بہت سی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کام اس کے ساتھ میں لیتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا کہ ڈالو اس کو اے موسیٰ، یعنی اس کو پھینک دو زمین پہ۔ اب اللہ رب العزت ان کو یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمانا تھا نا، اور اس کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بتانا تھا، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت بتا دیتا، حالانکہ پھر بھی اللہ کا فرمایا ہوا تھا تو اس میں شک و شبہ تو نہیں تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکل کر کے بتانا چاہتا تھا کہ فرعون کے پاس تم نے جانا ہے تو یہ کام تم نے جا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہوگا۔ فرمایا القیہ یا موسیٰ، اس کو پھینکو اے موسیٰ، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، پس اس کو جب ڈال دیا، فاذا هي حیۃ، پس جب وہ سانپ بن گیا، حیۃ سانپ بن گیا، تسعى بھاگتا ہوا یا چلتا ہوا، قال خذها ولا تخف، فرمایا پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور نہ گھبراؤ، نہ خوف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ سانپ بن گیا نا تو وہ صرف سانپ نہ بنا، بلکہ وہ پہلے تو جب ڈالتے تھے موسیٰ علیہ السلام نیچے تو وہ 10 گز ہی ہوتا تھا، لیکن بعد میں بڑھ جاتا تھا وہ، اور ڈبل ہو جاتا، 3 گنا ہو جاتا، اتنا بڑا ہو جاتا، وہ موٹائی میں بھی زیادہ ہو جاتا۔ تو وہ بڑھ کے آگے تو وہ درختوں کو کھانے لگا، پتے، درخت، ٹہنیاں، سارا کچھ ہڑپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خوف ولا تخف، خوف نہ کرو، سنعیدها سیرتها الاولی، اب ہم پھر اس کی پہلی حالت پہ لے آئیں گے، یہ لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر۔ ہاں جی، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملا دو اپنے ہاتھ کو، اِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنی بغل کی طرف، دائیں ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے ایسے ملا لو، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری، یہ معجزہ ہے دوسرا، ٹھیک ہے؟
پہلا معجزہ وہ عصا کا، اب دوسرا معجزہ یہ فرمایا کہ اپنا ہاتھ ایسے بغل کے نیچے کرو نا، تو وہ 3 مرتبہ تسبیح کے برابر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کے برابر بغل کے نیچے رکھو، پھر نکالو، تو وہ روشن چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے جس میں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، ایسے چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی بیماری آ گئی ہے، بیماری نہیں ہے، من غیر سوء، تو فرمایا کہ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ دکھائیں ہم تم کو بڑی نشانیاں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، ٹھیک ہے، یہ معجزات عطا کر کے فرمایا اذهب، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، إِنَّهُ طَغَىٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سرکش ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں سے فرمائے تو وہ بھی عذاب نازل فرما دیں، جی کسی چیز کو حکم فرمائے اللہ رب العزت اس پہ حاوی ہو جائے اور مسلط ہو جائے، جی تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کا خاتمہ کرنا تھا، تو یہ ساری تیاری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمائی اور ساری تعلیم فرما دی، ایسے ایسے کرنا ہے۔ فرمایا کہ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، عرض کیے میرے رب کھول دے میرا سینہ، ویسر لی ربی، اور آسانی فرما میرے کام میں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ختم کر دے یا کھول دے، واحلل کھول دے گرا، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا قولی کہ میری بات سمجھیں، یفقہوا سمجھے، قولی میری بات کو، چونکہ وہ آپ نے سنا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو جب تھپڑ مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، تو فرعون نے پھر یہ جانچ کرنے کے لیے کہ آیا یہ وہی بچہ ہے یا کوئی اور ہے، جی یعنی جو میرے تخت کو لوٹنے والا ہے یہ وہی بچہ ہے یا اور ہے، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ایک تخت پہ انگارے رکھیں اور ایک پہ سونے کی اشرفیاں جو ہیں نا وہ رکھیں، تو بچہ جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، وہ اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ ادھر آگ ہے تو ادھر ہاتھ نہیں کرنا، دوسری طرف ہاتھ کرنا ہے، وہ اگر بچہ جو ہے وہ بساختہ آگ کی طرف، کیونکہ وہ زیادہ روشن ہوگی نا تو وہ آگ کی طرف ہاتھ جو ہے نا وہ لے جائے گا، تو اگر ایسا یہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں چیک کر لیتا ہوں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، اور آپ کی زبان مبارک جل گئی، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اور اب تک وہ لکنت ابھی موجود تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو میں نے فرعون کے سامنے جانا ہے، جا کے تبلیغ کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو جو لکنت ہے اس لکنت کی وجہ سے میں صحیح بات چیت نہیں کر سکوں گا، یا بات کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس وجہ سے اے باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرے لیے ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے، یعنی کس کو؟ ہارون کو۔ ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے، ہاں جی، اخشدد بہ اذری، پس ڈھارس دے مجھ کو یا مضبوطی دے مجھ کو، اذری میری کمر کو، میری پیٹھ کو مضبوط بنا، یعنی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا اور ان کے ذریعہ سے مجھے مضبوطی عطا فرما تاکہ میں
یہ کام احسن و خوبی سر انجام پاؤں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، تو ہارون علیہ السلام کو کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا، تو وہ کس لیے؟ تاکہ وہ شریک ہو، شریک کر اس کو میرے کام میں، ہارون علیہ السلام کو شریک کر میرے کام میں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور تیری یاد منائیں بہت زیادہ، بکثرت تجھے یاد کرے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہم کو دیکھ رہا ہے یا دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، فرمایا بے شک عطا کر دیا گیا تجھے سؤلک، جو تو نے سوال کیا، جو تو نے مانگا، جو تو نے مطالبہ کیا ہے، وہ تجھے دے دیا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ آیات کریمہ جو ہیں، یہ ترجمہ ہی اتنا واضح ہے کہ وہ واقعہ خود بخود، یہ واقعہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے پیچھے، تو وہ آٹومیٹک ذہن میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ احسان کیا ہے ہم نے تجھ پر دوسری مرتبہ، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا احسان یہ کیا کہ تجھے ہم نے زندہ رکھا، فرعون اللہ کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ تجھے زندہ رکھا۔ زندہ کیسے رکھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب وحی کی ہم نے تمہاری ماں کی طرف، ما یوحی، جو وحی کی، ان اقذی فیہ فی التابوت، یہ کہ رکھ دے اس میں فی التابوت، تابوت میں، فقذی فیہ فی الیم، یعنی اس بچے کو جو ہے کیا کرو، تابوت میں رکھ دو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وحی کی، یعنی خواب کے ذریعہ سے ان کی ماں کو بتایا۔ فقذی فیہ فی الیم، پس ڈال دو اس کو، فی الیم، دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پس ڈالے گا اس کو دریا، بالساحل، ساحل پر، یعنی تمہارا یہ کام ہے اس بچے کو صندوق میں رکھنا، صندوق میں رکھ کے جو ہے وہ دریا میں جا کے بہا دینا۔ وہ دریا چلتے چلتے پھر آگے ایک چھوٹی ندی میں منتقل ہو جائے گا، یہ صندوق جو ہے اس ندی میں چلا جائے گا۔ تو ہمارا یہ کام ہے اس صندوق کو ساحل یعنی کنارے پہ لگانا۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، پھر لے لے گا اس کو عدو لی، جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ، اور جو اس کا دشمن ہے وہ دشمن، لیکن وہ لے لے گا اس کو ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو سارا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا اور تمہاری ماں کو یہ القاء کیا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے علیک تیرے لیے، محبت منی، محبت اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ میں نے محبت جو ہے وہ ڈال دی ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش کیا جائے یا تیار ہو تو، عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ ہم نے خود پلان کیا، پلان کے ساتھ یہ سارا ہوا ہے۔ اس تمشی اختو کا، پھر جب چلی آئی، اختو کا تمہاری بہن آ گئی وہاں پہ جہاں پہ تم پہنچ گئے تھے محل میں، فتقول، پس اس نے کہا، حل ادلکم، کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، علی من یکفلو، کہ جو اس کی کفالت کرے، ٹھیک ہے۔
تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو کسی اور عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی کشمکش میں کہ بچہ پتہ نہیں کب کا یہ صندوق میں ہے اور ہم نے نکالا ہے، یہ دودھ بھی نہیں پی رہا، تو یہ کوئی ایسی تدبیر ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، یہ دودھ تو کم از کم پیے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز کا کہنا پڑے گا، تو لیکن وہاں پہ پہنچ گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، نماز تک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہ پہنچ گئی، تو جا کے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو دائیا ہے اور دودھ پلاتی ہے بچوں کو، اگر آپ گئے، وہ بڑے مطلب اہتمام کے ساتھ اور بڑے لاڈ پیار کے ساتھ، اور ہر نہ پینے والا بچہ جو ہے نا وہ بھی پینا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ بڑے مطلب وہ خصوصیات بیان کی۔ تو وہ حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی بیوی، انہوں نے کہا اچھا تم اس کو جانتی ہو؟ کہا کہ جی بالکل جانتی ہوں۔ کہا اس کا تعارف کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے پھر بتا دیا، کہا کہ جی وہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اس کے پاس دودھ ہے؟ دودھ ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بچہ پیدا ہوا ہے آپ لوگوں کے گھر میں؟ اب وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی ہاں جی پیدا ہوا ہے، لیکن بادشاہ کے حکم سے وہ ٹھکانے لگ گیا، یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے، ٹھکانے لگ گیا یعنی کہیں اور چلا گیا، تو اب دودھ تو ماں کا ہے۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے لے کے آؤ۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، پس ہم تجھے لوٹا دیا، ہم نے تجھ کو، پس ہم نے لوٹا دیا تجھ کو، الی امک تمہاری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا تاکہ ٹھنڈک محسوس کرے عینھا اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور نہ غم رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ماں جو پریشان تھی، اب پتہ نہیں بیٹا جو ہے وہ صندوق میں ڈال کے بھیج دیا ہے، نہ جانے اب کس حال میں ہے، کدھر پہنچا ہے کدھر نہیں ہے، تو ماں کو جب یہ خبر ہوگی کہ پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فرعون کے محل میں ہے، لیکن آپ کی ڈیوٹی ہونی ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے دودھ پلانا ہے، تو وہ اس کی آنکھوں پہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور غم بھی جاتا رہے گا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، جی اس کے بارے میں فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ، پس ہم نے نجات دی تجھے، ٹھیک ہے، من الغم، غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تم کو بہت آزمائشوں میں ڈالتے رہے، جی آزمائشوں میں تجھے ڈالتے رہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم وہاں سے وہ جو قبطی کا واقعہ ہوا جو قتل ہو گیا، وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے نا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، پھر تم رہے بہت سال مدین کی طرف، مدین میں رہے یا مدین والوں میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر لوٹے تم وقت مقررہ پر اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور چن لیا ہے تجھ کو اپنے لیے، ہم نے تیرا انتخاب کیا ہے، یہ تجھے خاص کیا ہے اپنے لیے۔ اذهب انت، اب جاؤ تم، وَأَخُوكَ، اور تمہارا بھائی، بِآيَاتِي، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور نہ سستی کرنا ہماری یاد میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف،
انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، غدار ہو چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ، اب جا کے وہاں پہ پھر بات کیا کرنی ہے وہ بھی بتا دی اللہ رب العزت نے۔ پھر تم دونوں کہنا لہو قولا لینا، اس سے بات کرنا نرمی سے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں بڑا رب ہوں، جی اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے، لیکن اللہ پھر بھی فرماتا اسے نرمی سے بات کرنا۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کو یہ کہتا رہے میرے مالک ہے، میرے مولا، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، جی، اور تو ہی مغفرت بخشنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، یہ بندہ کہتا رہے اور کہے میں بندہ عاجز ہوں، مسکین ہوں، اپنی عاجزی مسکینی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اس پر کتنا مہربان ہوگا۔ جی اب یہ نرمی سے بات کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو کریم ہے، رحیم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت جلالی نبی تھے، سخت طبیعت والے تھے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی طبیعت کے حوالے سے جانتا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا جا کے، تو تم سختی میں بات کرو گے اگر تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے بدلہ لینے پہ آ جائے، کوئی تمہیں نقصان دے دے۔ یعنی اپنے نبی کی عزت اور احترام کے حوالے سے ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ کوئی گستاخی جو ہے نا وہ تمہاری بارگاہ میں کوئی ایسی نہ کر دے، تو لہٰذا تم نرمی سے بات کرنا۔ لعلہ یتذکر و یخشیٰ، کیوں نرمی سے بات کرنا؟ تاکہ وہ نصیحت مانے یا ڈرے۔ قال ربنا، دونوں نے عرض کی، ربنا قال تثنیہ کا صیغہ، دونوں نے عرض کی، ربنا ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم خوف کرتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں ڈر ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی، یا سر اٹھائے گا، شرارت کرے گا کوئی نہ کوئی۔ جی تو پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا کہ مجھ سے تو قتل ہوا تھا وہ قبطی، تو پھر اس کے بعد کا میں نکلا ہوا ہوں، اب سب سے پہلی بار اس کے پاس میں نے جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے قتل کی کوئی تدبیر کی ہوئی ہو، جی کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا کوئی اس نے کچھ سوچا ہوا ہو، تو پھر قال لا تخافا، فرمایا کہ نہ خوف کرو، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فاتیاہ فقولا، پس جاؤ تم اس کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہنا، کیا کہنا؟ انا رسول ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہنا۔ اب وہ پھر جو خود کو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر اس نے یہ سوال تو کرنا ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم جا کے یہ کہنا، جو وہ بات تسلیم نہیں کرتا وہی بات تم نے اس کے سامنے کرنا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بس تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو ہمارے والے کر دے، تو نے ان کو قید کیا ہوا ہے اور غلام بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے والے کر دے۔ ولا تعذبہم، اور نہ عذاب دے تو ان کو، قد جئناک بآیات من ربک، بے شک لائے ہیں ہم، بے شک ہم تیرے پاس لائے ہیں نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور اب سلامتی ہے اسے جو پیروی کرے گا رائے ہدایت کی، جی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو رائے راست پہ ہوگا، بس اسی پر سلامتی ہے۔ لہذا تم چونکہ اس قابل نہیں ہو، لہذا تم پر سلامتی نہیں ہے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہم ہی وہ ہیں، اوحی الینا، کہ وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب،
ہوگا کس پر؟ علی من کذب و تولی، اس پر جو جس نے جھٹلایا و تولی اور منہ پھیرا۔ یہ اللہ نے ہم پر وحی کی ہے، اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کچھ کہنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہم پر وحی کیا ہے کہ اس پر عذاب ہوگا جس نے مجھے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ قال فمن ربکما، اب جا کے جب انہوں نے یہ کچھ کہا نا تو وہ فرعون بولا فمن ربکما، کہ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ۔ اب حالانکہ وہ دونوں تھے، اس نے یہ نہیں کہا یا موسیٰ و ہارون، پیچھے اس نے فمن ربکما کہا ہے تم دونوں کا، لیکن آگے صرف یا موسیٰ کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ جانتا تھا ہارون علیہ السلام بہت فصیح و بلیغ مقرر تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام زبان کی لکنت کی وجہ سے خطاب نہیں کرتے تھے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، یعنی یہ بندہ کہے ہاں جی تم دونوں کدھر گئے تھے اے فلاں، جب میں فلاں کہہ دوں گا نا تو وہی متوجہ ہوگا میری طرف اور وہ بتائے گا مجھے کہ جی ادھر گیا تھا یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب اب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیوں کہا؟ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو لکنت ہے، یہ تو بول ہی نہیں پائیں گے، تو جب یہ نہیں بولیں گے تو میں پھر اپنی تقریر جو ہے نا وہ جھاڑوں گا اور ان کو لاجواب کر دوں گا، تو اپنے ہی مجمع میں اور اپنے دربار میں میرے نمبر بن جائیں گے، اور جو مجھے مانتے ہیں وہ اور زیادہ مجھے مانیں گے۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو کھول دیا ہے۔ قال فمن ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا موسیٰ نے ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطا جس نے عطا کیا ہے، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کا جسم یا صورت عطا کی ہے، ثم ہدا پھر اس کو ہدایت دی ہے، راہ دکھائی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا فما بال القرون الاولی، تو جو پہلے گزر گئے ان کا کیا حال ہے؟ فما بالو، ان کا کیا حال ہے جو پہلے گزر گئے؟ قال علمها عند ربی، فرمایا کہ علم ان کا میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی، نہیں بہکے گا میرا رب، ولا انسان، نہ بھولتا ہے، نہیں غلطی کرتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا ٹھکانہ بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں چلتی ہوئی راہیں یہ جاری کی تمہارے لیے اس میں راہیں، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا، اور پس نکالا ہم نے اس سے ازواجا جوڑے، من نبات شتیٰ، یہ طرح طرح کے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور خود بھی کھاؤ، ورعوا اور چراؤ، انعامکم اپنے چوپایوں کو، یعنی اللہ رب العزت نے رزق رکھا ہے، خود بھی کھاؤ اور اپنے نام، ٹھیک ہے یہی ہے نا آگے، اور اپنے چوپایوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اچھی عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وعلینا السلام۔